اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ابتدائی حالات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کے ہمراہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ خاتون اور ان کی خدمت گزار شہزادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہجرت فرما رہی تھی، اور ان کے علاوہ ان کے ہمراہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی سفر فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہ آپ نے مال مویشی بھی کثیر تعداد میں لے کر ارض مقدس پر پہنچے تھے، اور پھر ان کے مال مویشی اتنی وافر تعداد میں ہو چکے تھے کہ وہ علاقہ ان کے لیے تنگ پڑ گیا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر سدوم شہر میں آ کر بس گئے۔ اور اس وقت سدوم کے رہنے والے نہایت بد اخلاق، فاسق، فاجر اور بدکردار لوگ تھے، جو برائیوں سے بالکل کتراتے نہیں تھے اور گناہ اور آلودہ زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے ٹوکتے تھے۔ نہایت بدکار سیرت اور بدبخت لوگ تھے وہ لوگ، ڈاکے ڈالتے، قافلوں کو لوٹ لیتے اور خیانت کار لوگ تھے، ہر برائی کے لیے آمادہ رہتے، زبردستی لوگوں سے مال چھین لیتے اور چوری چکاری ان کا اونا بچھونا تھا۔ نہ دین ان کے لیے رکاوٹ تھا، نہ کوئی ضابطۂ اخلاق انہیں باز رکھتا، شرم و حیا کو انہوں نے بلا طاق رکھا تھا، اور کسی کے عز و نصیحت کا ان پر کوئی عمل اثر نہیں ہوتا تھا، وہ کسی ناصح کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ایسی بدکاری کے اندر موجود ہو گئے تھے جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی، اور جو دل میں اتر آتا وہ کر بیٹھتے، اور انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر نوخیز لڑکوں کو اپنی شہوت رانی کا ذائقہ بنا لیا تھا، اور ان کے ذریعے سے اپنی ہوس پوری کرتے تھے، اور عورتوں کے ساتھ فطری تعلق کو پسند کرتے نہیں تھے۔ اور سورہ عنکبوت میں ان کی برائیاں اس طرح ذکر فرمائی گئی ہیں: کیا تم وہی ہو جو مردوں سے بدفعلی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ صاحب قصص الانبیاء عبدالوہاب نجاری مصری نے ایک عربانی کتاب کے حوالے سے چند واقعات ان کی بد اخلاقیوں کے درج کیے ہیں۔ قصہ اہل سدوم کی بدتوریوں کا۔ یہ لوگ اس ٹو میں رہتے تھے کہ کوئی قسمت کا مارا بیوی پاری اپنا مال تجارت لے کر سدوم آئے تو یہ اس سے ہاتھ کریں، اور جب کوئی بدنصیب مال تجارت لے کر سدوم میں آ جاتا تو وہ لوگ جھیلوں بہانوں سے اس کا مال تھوڑا تھوڑا اٹھا لے جاتے، اور وہ بیچارہ بے سر و سامان خالی ہاتھ بیٹھا رہتا تھا اور اپنی قسمت کو روتا اور غمگین ہو کر بیٹھ جاتا۔ تو ان میں ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا کہ لو بھائی، میں تمہارا تھوڑا سا مال لے گیا تھا، اسے واپس کر لو۔ تو تاجر کہتا ہے تم تو بہت زیادہ لے گئے تھے اور آپ ذرا سا مال مجھے واپس دے رہے ہو، تم اسے بھی لے جاؤ، میرا خدا حافظ۔ اور سب اسی طرح سے اس کے ساتھ تمسخرے کرتے، اور آخر کو وہ روتا دھوتا واپس چلا جاتا۔ نجار مصری نے ایک واقعہ اور بھی درج فرمایا، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فلسطین سے اپنے ایک غلام لغازر کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے سدوم بھیجا۔ جیسے ہی لغازر سدوم پہنچا، ایک سدومی نے اس کے سر پہ ایک پتھر کھینچ مارا، جس سے بیچارہ وہ لہو لہان ہو گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اوپر سے سدومی غلام اسے کہنے لگا، یہ جو میں نے تمہارے سر پر پتھر مارا ہے، اس سے مجھے شفقت چاہیے، لہٰذا مجھے اس کی اجرت دو۔ لغازر نے اسے اجرت دینے سے انکار کر دیا تو سدومی نے غلام کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا، اور قاضی نے دونوں کے بیان سن کر کہا کہ بے شک لغازر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ لغازر نے یہ ظلمانہ فیصلہ سنا تو اس نے قاضی کے سر پر ایک پتھر مارا، اور قاضی سے کہا کہ اب میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ مجھے دینے کی بجائے تم اس سدومی کو دے دو۔ بہرحال اگرچہ یہ قصہ حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن ان قصوں سے ان کی بد اخلاقیوں کا پتہ چلتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے اہل سدوم کی بدتوریوں اور اس زمانے میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی اہل سدوم کو تبلیغ اور انہیں سدوم کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی خباثیوں اور بدکاریوں پر انہیں ملامت کیا اور شرافت و پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کے رغبت دلائی اور نرمی اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھایا، اور گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں اور ان کے بد انجام کے قصے سنا کر انہیں عبرت دلائی، مگر ان کی بدبختوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن کریم میں ان کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: بس قوم کا جواب یہ تھا کہ وہ کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، اور یہ لوگ قوم لوط علیہ السلام کو مسخرے کے طور پر پاک باز کہتے تھے اور ان پر طنز کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے پاک باز ہیں، پھر ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی مشفقانہ نصیحت سے غضبناک ہو کر کہتے، اگر ہم ناپاک ہیں اور بے حیا ہیں تو ان کو ہم سے کیا سروکار، انہیں کیا ہم سے نکالنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ایک مرتبہ پھر انہیں سر عام سمجھایا کہ اب تمہیں اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ مردوں سے شہوت رانی کر لیتے ہو، اور لوٹ مار، چوری چکاری، غیبت اور اسی طرح کی دوسری بد اخلاقیاں کتنے برے اعمال ہیں، تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور پھر بڑی محفلوں میں گندے کام اور شرمسار ہونے کی بجائے ان برائیوں کا ذکر کر اور اس طرح کرتے ہو جیسا کہ تم نے کوئی برا کام سر انجام دیتے ہی نہیں۔ قوم نے یہ نصیحت سنی تو غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے، اے لوط، یہ نصیحت وغیرہ رہنے دو، اگر تمہارا خدا ہمارے ان اعمال سے ناراض ہے تو پس وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں روزانہ ڈراتے ہو، اور تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارا فیصلہ اب ہی ہونا چاہیے۔ پس قوم نے انہیں یہی جواب دیا، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو پس اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے، ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی مہمان نواز تھے اور ان کا دسترخوان مہمان کے لیے کھلا رہتا تھا، لہٰذا وہ ان 3 مسافروں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں مہمان بنا کر اپنے گھر لے گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت کے ٹکے بنائے اور انہیں بھون کر مہمان کے سامنے پیش فرمایا، لیکن ان مسافروں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں جو دستور کے مطابق کھانے سے اور مہمان سے نوازی سے انکار کر رہا ہے، اس لیے آپ کو کچھ خائف ہو گیا کہ نامعلوم یہ لوگ کون ہیں۔ مہمان نے جب حضرت ابراہیم کو پریشان دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اب یہاں سے سدوم جا رہے ہیں اور قوم لوط کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف اطمینان بخشا اور کہا، یہ لوگ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو آپ جذبہ ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے قوم لوط کی طرف سے بحث فرمانے لگے کہ آپ لوگ اس قوم کو تباہ کیوں کرنے جا رہے ہو جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر لوط علیہ السلام موجود ہیں، جو میرا برادر زادہ بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن قوم لوط ضرور ہلاک ہوگی اور یہ خداوند کریم کا فیصلہ ہے کہ اس سرکش اور بدکار قوم کو سزا ضرور ملنی ہے اور انہیں لاملامت ہلاک ہونے کا منہ دیکھنا ہوگا۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب الہی سے محفوظ رہے، البتہ حضرت لوط کی بیوی ہلاک ہونے سے نہ بچ سکی کیونکہ وہ ان بدعمالیوں کی معاون اور جماعت میں رہتی تھی اور اس شرکت کی وجہ سے وہ قوم لوط کے ساتھ عذاب پا گئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی پیشکشی سورہ عنکبوت میں یوں فرمائی ہے، پھر جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی، تو وہ ہم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حمایت میں جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم حوصلہ مند اور رحم دل انسان تھے۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم اس بات کو جان لیجئے اب تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب
ان پر عذاب ضرور آئے گا، اب یہ رک نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، اے خدا کے فرشتہ دار فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرمانہ قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کر سکیں، اور خود حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں اب نشان کر دیا گیا۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت میں یہ بات اس طرح سے بیان کی گئی ہے، جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے کہا ہم اس بستی کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے اور یہ فرشتے اس وقت خوبصورت نوخیز لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان نوخیز لڑکوں کو دیکھ کر گھبرائے اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ بدعمالی، بدفعلی، بدکرداری نہ کرے، کیونکہ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام ابھی سرکشمکش میں فکر مند ہو رہے تھے کہ قوم کے افراد کو خبر آ گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان میں بہت خوبصورت نوخیز لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ دوڑتے آئے اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی سلیم فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے اور حق کو اختیار کرے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور فطری طریقہ کار چھوڑ کر غیر فطری راہ پر چڑھ گئے ہو اور عورتوں کو رفاقہ حیات بنانے کی بجائے مردوں سے یہ عمل کرتے ہو؟ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس اختیار ہوتا، میں تمہیں اس بد کرداری سے باز رکھ سکتا۔ حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، یا لوط آپ ہماری طرح انسانی صورت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، ہم عذاب نازل کرنے والے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اب وہ ان کے سر الٹانے والا ہے۔ آپ اور آپ کے خاندان عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیاؤں میں گرفتار ہو گئی ہے کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ ملی رہی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ چکا اور حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے کے مطابق رات کے اعضاء میں ہی اپنے خاندان سمیت سدوم سے نکل کر کسی دوسری جانب نکل پڑے، لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور جب رات کا آخری پہر ہوا تو پہلے ایک زوردار آواز ہیبت ناک چیخ کی صورت میں پیدا ہوئی جس نے اہل سدوم کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر پوری بستی کو جڑوں سے اٹھا کر الٹا کر نیچے مارا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسی گئی، اور اس سے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ان کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلی قوم اور سرکشی اور نافرمان قوموں کا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں ان پر عذاب آنے کے منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے، پھر صبح صادق کے وقت ایک زوردار چیخ نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے ان کے نیچے کا طبقہ اوپر کر دیا اور اوپر کا نیچے، اور اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش برسائی، اور اس عذاب کی حقیقت کو سمجھنے والوں کے لیے بہت عبرتیں ہیں۔ تورات میں لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام ماہ اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے سنومرکی بستی میں چلے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو سدوم کے پاس ہی کہیں آباد تھے، سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہ وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اور پوری قوم لوط کا نشان عبرت لقمہ اجل بن چکی تھی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔